السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ گو کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ہی موضوع ہے فلسطین اور اسرائیل کو لے کر، مگر ساتھ ساتھ اس کے ایک یہ بھی سوال بار بار سامنے آ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، چاہے وہ امن و امان کی سلامتی کے حوالے سے ہو، امن و امان کے نقطۂ نظر سے ہو، یا پھر جنگی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ہو، تو امریکہ ہمیشہ آنکھیں بند کر کے یا بیجا حمایت کرتے ہوئے ہمیں اسرائیل کی ہی نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں امریکہ یا مجبور ہے یا اسرائیل اس حد تک اس کے مشترکہ اہداف کا خیال رکھتا ہے کہ امریکہ کو آنا پڑتا ہے، یا پھر امریکہ جو ہے وہ مجبور ہے کہ وہ اسرائیل کا دفاع کرتا ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ناظرین یہ یاد رکھیے کہ 250 سے 300 کانگریس کے اراکین ہیں جو کہ ہر وقت امریکہ کے اندر جو یہودی لابی ہے اس کی جیب میں ہی ہوتے ہیں، یہ کانگریس کے رہنما، اور ان کے لیے یعنی کہ یہودی لابی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے امریکہ کے اندر رہتے ہوئے کسی قانون کو پاس کروانا یا پھر اس کو نامنظور کروانا۔ یہ لابی اس حد تک ہمیں مضبوط نظر آتی ہے امریکہ کے اندر کہ آپ یہ دیکھیے کہ 1967 کے بعد سے اس لابی نے بڑے منظم انداز میں کام کیا ہے امریکہ کے اندر، اور امریکہ کو یہ باور کروا دیا ہے کہ امریکہ کے مشترکہ اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ مقاصد اور وہ اہداف امریکہ کے اور اسرائیل کے ایک ہی جیسے ہیں، اور اس چیز کو اسرائیلی ریاست سمجھ چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر جنگ کے معاملے کے اوپر یا کسی بھی صورتحال کے اوپر بین الاقوامی سطح کے اوپر اگر کوئی موقف اپنانا ہو تو امریکہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کروں کہ امداد کے حوالے سے امریکہ چونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے اور امریکہ انہیں امداد بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ امداد یک مشت نہیں دی جاتی ہے بلکہ قسطوں میں یا ماہوار جو بھی ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے ان شرائط کے اوپر دی جاتی ہے۔ اور نہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ امداد دی جاتی ہے تو پھر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، بلکہ امریکہ ان ممالک کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتا ہے کہ ہم نے جو آپ کو جو پیسے دیے تھے وہ آپ نے کن کن جگہوں پہ لگائے ہیں، کن اداروں پہ لگائے ہیں، ان کا رزلٹ کیا نکلا ہے، آپ ہمیں ایک رپورٹ بھی بنا کر بھیجیں۔ جبکہ امریکہ اسرائیل کو اعداد و شمار کے مطابق $3 ارب سالانہ یعنی کہ ہر مالی سال کے آغاز میں ہی یا اسے اب کچھ زیادہ ہی امداد دے دیتا ہے، اور یک مشت دیتا ہے، یعنی کہ ترقی پذیر ممالک کو دیتا ہے، ماہوار دے دیتا ہے یا پھر سالانہ دے دیتا ہے کسی حد تک، یعنی کہ قسطوں میں دیتا ہے، مگر اسرائیل کو یکمشت ہی ہر مالی سال کے آغاز میں ہی ایک ہی باری امداد دے دی جاتی ہے اتنی بڑی سطح کے اوپر، اور پھر کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کو امریکہ کے اس معاملے کے اوپر بھی استثناء حاصل ہوتا ہے، اور وہ کہاں لگاتا ہے امداد اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بس امریکہ ہر مالی سال کے آغاز میں ایک بڑی تعداد جو اماؤنٹ ہے وہ اسرائیل کو دے دی جاتی ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو مالی حوالے سے ہے، اور اگر سفارتی سطح کے پر امریکہ کا تعاون دیکھیں اسرائیل کے ساتھ تو اقوام متحدہ میں ایسی متعدد قراردادیں ہیں جو کہ اسرائیل کے اگینسٹ تھی، مگر امریکہ کے پاس چونکہ ویٹو پاور ہے، اس ویٹو پاور کے ذریعے ان قراردادوں کو ریجیکٹ کروایا ہے امریکہ نے، یعنی کہ یہاں بھی ہمیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی سطح کے اوپر بھی ہمیں امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہی سٹینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو بڑی تعداد کے اوپر ہتھیار ہیں وہ بھی اسرائیل کے پاس ہی موجود ہیں امریکہ کے، اور امریکہ کے ایسے ویپنز جو کہ دیگر ممالک کے پاس نہیں ہوں گے، چاہے انہوں نے پرچیز ہی کیوں نہ کرنے ہوں، اس کے باوجود بھی ایسے ہتھیار جو کہ ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئے ہوتے وہ اسرائیلی افواج کے پاس ہوتے ہیں۔ امریکہ وہ ویپنز جو ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے، اور نیٹو اتحاد کے حوالے سے آپ سبھی آگاہ ہیں، نیٹو اتحاد کے اندر خفیہ معلومات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ معلومات شیئرنگ کی جاتی ہے دیگر ممالک کے ساتھ بھی، اور ایسے بہت سارے متعدد ممالک جو اس اتحاد کا حصہ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، مگر امریکہ ظاہر ہے جو اس کو چیز بہتر لگتی ہے اس حوالے سے وہ انفارمیشن تو شیئر کر دیتا ہے اس اتحاد کے ساتھ، مگر کچھ ایسی بھی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ امریکہ نیٹو کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، یعنی نیٹو کے ساتھ تھوڑی سی پرہیز کرتا ہے، اس کو شیئر نہیں کرتا ہے، مگر اسرائیل کے ساتھ کوئی قباحت نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہے وہ انٹیلیجنس معلومات۔ تو یہ بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کے اندر کس حد تک مضبوط یہودی لابی ہے جو کہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے اہداف کے لیے کام کرتی ہے۔ اور اگر میں اسرائیل کے رقبے کے لحاظ سے بات کروں، اور امریکہ کا شہر ہے نیو یارک، اس سے 5 گنا بڑا ہے وہ شہر نیو یارک، اور اسرائیل چھوٹا ہے، مگر اس چھوٹے سے ملک نے امریکہ جو کہ خود کو سپر پاور کہتا ہے، اس کی سفارتی اور اس کی خارجہ پالیسی، اس کے مالی لحاظ سے، امداد کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے دفاعی ساز و سامان کے حوالے سے، ہر معاملات کے اوپر، ہر پالیسی کے اوپر یہ یہودی لابی اثر رسوخ رکھتی ہے۔
اور پھر اگر میں یہاں پر یہ بات کروں کہ اسرائیل نے کیا مفادات کا تحفظ کیا ہے امریکہ کے، ایسا بظاہر تو نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 1973 یا اس کے بعد جو ہے عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین جنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں امریکہ جو ہے وہ بے جا طور کے اوپر یا کھلی حمایت کرتا ہوا ہمیں اسرائیل کی نظر آتا ہے۔ مگر امریکہ کے اندر بہرحال یہ ڈیبیٹ موجود ہے کہ جب اس خطے کے اندر رہتے ہوئے بھی 1979 میں ایران کے اندر جب انقلاب آ جاتا ہے تو اسرائیل اس حوالے سے کوئی کاوشیں نہیں کرتا ہے اس ایکٹیویٹی کو رکوانے کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو صدام کے اگینسٹ جنگ لڑنا ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی کردار اسرائیل ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ امریکہ کو خود سے کوئی نیا بلاک بنا کے ہی صدام کے اگینسٹ جنگ لڑنا پڑتی ہے۔ یہ بھی ایک رائے موجود ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا اتحاد اس لیے بھی ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے کان اور آنکھوں کا کردار ادا کرتا ہے اسرائیل، مگر ظاہری طور کے اوپر ہمیں امریکہ کے اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح کھلے عام جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہوا امریکہ کے ساتھ نظر نہیں آتا جس طرح امریکہ اسرائیل کے لیے سٹینڈ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی لوگوں کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اخبار تھا امریکہ کا، اس نے یہ کوشش کی کہ یونیورسٹیز کے کچھ پروفیسر کو کہہ کر امریکہ اور اسرائیل کے جو سفارتی تعلقات ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو اثر رسوخ رکھتا ہے اسرائیل امریکہ کے اوپر، اس کے اوپر ایک آرٹیکل جو ہے وہ جاری کیا جائے، وہ لکھا جائے، پھر اس کو تحریر کیا جائے مختلف یا اس اخبار کے اوپر۔ تو پہلے تو کوئی پروفیسر راضی نہیں تھا ان تعلقات کے اوپر لکھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بتانا تھا ان تمام چیزوں کے اوپر، حقائق کو سامنے لے کر آنا تھا کہ کس طرح سے اسرائیلی یا یہودی لابی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے امریکہ کی پالیسیز کے اوپر۔ لیکن بہرحال جب دو یونیورسٹیز کے پروفیسر جو ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں اس چیز کو، تو پھر جب وہ آرٹیکل اپنا لکھ لیتے ہیں اور جس اخبار نے کہہ کر یعنی کہ فرمائشی طور کے اوپر ان سے آرٹیکل لکھوایا تھا وہی مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں، وہ معذرت کر لیتے ہیں کہ ہم یہ آرٹیکل پبلش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ کس حد تک مضبوط لابی ہے یہودی لابی امریکہ کے اندر، اور اس معاملے کے اوپر گو کہ امریکہ کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ کیا اسرائیل ہمارا دوست ہے یا پھر وہ ایک ایسا ملک بنتا ہوا ہماری نظروں میں جا رہا ہے جو کہ ہماری معیشت کے لیے بھی اور ہماری اقدار کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے لیے بوجھ بنتا ہوا جا رہا ہے۔ قومی سطح کے اوپر کوئی بھی ایسی بحث یا ڈیبیٹ یہ یہودی لابی نہیں آنے دیتی ہے، لیکن امریکہ کے اندر بہرحال یہ لوگ اس حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ عرب ممالک ہوں، غیر عرب ہوں، مسلم ممالک ہوں، ان کے اندر یا ان کے لوگوں کے اندر جو امریکنز کے بارے میں غم و غصہ پایا جاتا ہے وہ اسی لیے پایا جاتا ہے کہ امریکہ مکمل طور کے اوپر حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر میں اس حوالے سے یہ بات کروں کہ اگر کس شخص نے امریکہ کا صدر بننا ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے جو بھی فرد یا امیدوار سامنے آتے ہیں وہ کمپین کرتے ہیں، ان کی مختلف معاملات کے اوپر مختلف نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی امریکی شہری نے اسلحہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، اس کے اوپر مختلف امیدواروں کی مختلف رائے ہو سکتی ہیں، مگر اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے ہر کسی امیدوار کی پالیسی ایک ہی ہوگا، نقطہ نظر ایک ہی ہوگا۔ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے اس لابی کو جو ہے وہ ناراض کرنے کی کوشش تک بھی نہیں کر سکتا۔ باراک اوباما انہوں نے ایک بار بیان دیا فلسطینیوں کے حق میں، ان کی حمایت میں، مگر پھر اس کو فوری بعد جو ہے باراک اوباما کو یہ یو ٹرن لینا پڑا کہ نہیں، ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں جو اسرائیل کو لے کر امریکہ کی ایک پالیسی پہلے سے بھی چلتی نظر آ رہی ہے، ہم اسے رتی برابر بھی رد و بدل نہیں کریں گے۔ یعنی کہ جب وہ صدر نہیں بنے تھے تبھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا تھا، اور ظاہر ہے پھر اسی کے بعد وہ صدر بھی بن جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس حد تک یہ یہودی لابی امریکہ کے اندر اثر رسوخ رکھتی ہے، اسرائیل کا رقبہ کس حوالے سے ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ معاشی سطح کے اوپر ہو، دفاعی سطح کے اوپر ہو، سفارتی سطح کے اوپر ہو، یہ یہودی لابی اپنے اہداف کو تو منوا لیتی ہے امریکہ سے، مگر امریکہ کے مفادات اس خطے کے حوالے سے ہوں یا جو بھی تحفظات امریکہ کو ہوں، اس کے لیے کھل کر اسرائیل آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر اب بار بار آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسرائیل یا صہیونی ریاست ہمارے لیے ایک بوجھ بنتی بھی جا رہی ہے۔